روشنیوں کے شہر کراچی کو رنگوں سے سجانے والی حجابی گریفٹی آرٹسٹ کے کام کے چرچے ہو رہے ہیں۔ 24 سالہ قرۃ العین شہر کی بدنما دیواروں کو خوشنما بنانے کے مشن پر ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جناب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی آرٹسٹ نے جنہوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ تو تھی پری میڈیکل کی، لیکن جو ان کا شوق تھا وہ تو تھا رنگوں سے کھیلنا، اور اتنا کمال یہ رنگوں سے کھیلنے کہ انہوں نے اپنے کینوس کو ہی اتنی سجایا۔ انہوں نے کراچی کی وہ دیواریں جو کہ بالکل سونی سونی تھیں اس کو اپنا کینوس سمجھ کے وہاں پہ گرافٹی جو ہے وہ شروع کی، اور اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ اور اسپیسیفکلی یہ ایک ایسی خاتون ہے جو کہ پاکستان کی پہلی واحد حجابی جو ہے گریفٹی آرٹسٹ۔ جی بالکل گریفٹی آرٹسٹ۔ جی تو جناب بات کر لیتے ہیں قرۃ العین اعجاز سے جو ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم قرۃ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے مدیہ نے تذکرہ کیا کہ کراچی کی سونی دیواریں تو نہیں ہیں، پان کی پیکیں، طرح طرح کے آپ کے امراض کے مشورے اس کے اندر مفت درج ہوتے ہیں جی، تو کیسے خیال آیا کہ اس کو چینج کرنا چاہیے؟ اصل میں یہ گریجولی ہوا کہ جب میں نے بچپن میں اسٹارٹ کیا تو وہی جیسے بچوں کی ڈرائنگز ہوتی ہیں اور اس طرح کافی اپریسیشن ملتی تھی ٹیچرز سے اور فرینڈس سے، تو پھر وہ گریجولی وہ ایوالو ہوتا گیا کیونکہ میں نے آرٹس کی کوئی ایسے بیسک فیلڈ نہیں پڑھی، کوئی ایجوکیشن یا کوئی کورس وغیرہ اس طرح سے نہیں کیا ہوا کہ میں ایک طرف ہو جاتی، تو وہ ایوالو ہوتا رہا، جو چیز سمجھ میں آتی رہی۔ بیچ میں پھر میں نے اسپیشل افیکٹس میک اپ بھی اسٹارٹ کیے تھے جو وہ بلڈ آرٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے۔ تو کتنا مجھے بتائیں، کیونکہ دیکھیں ایسا بھی نہیں کہ آپ اکیلی ہیں، آپ کے سر پہ ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کو سائڈ پہ رکھ کر آپ ساتھ میں باہر نکلتی ہیں، اور کراچی کی سڑکیں مردوں کے لیے سیف نہیں ہیں، وہاں پر ایک خاتون گرافٹی آرٹسٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے مطمئن ہو کے رنگوں سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جب تک آرٹسٹ پرسکون نہیں ہوگا وہ نہیں کام کر سکتا۔ آپ یہ کیسے کر لیتی ہو؟ اصل میں جو ذمہ داریاں وغیرہ ہیں ان کو تو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے آپ ایک کام چھوڑ دیں اور پھر دوسرا کام کریں، تو وہ بیلنس نہیں رہے گا لائف کا۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے گریجولی بیلنس بھی کرنا سیکھا اس چیز کو۔ میں نے پھر تھوڑا سا کچھ سالوں کا بریک بھی لیا تھا جب میری بیٹی پیدا ہوئی، تو وہ چیزیں تھوڑی سی انالائز کرنی پڑتی ہیں کہ کیا ان-لاز کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، ظاہر ہے جس طرح سے سیفٹی کے حوالے سے بات کی تو یہ بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ یار سڑکوں پہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور جو ماحول ہے، تو اس سلسلے میں یہ کیسے انہوں نے کیا رسپانس کیا تھا؟ ان کا تو رسپانس پازیٹیو تھا کیونکہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ میں یہ کام کرتی ہوں، تو اگر نہ جانتے ہوتے تو وہ ایک الگ بات تھی کہ پھر بعد میں کنونس کرنا پڑتا اور سارا کچھ ہوتا۔ تو میں نے یہ 17-18 ایئرز میں اسٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، تو ریسورسز کو مینیج کیسے کرتی ہیں آپ قرۃ؟ اس ٹائم پہ تو خیر مطلب ابو ہی کیا کرتے تھے مجھے سپورٹ، کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ اس طرح کا اس ٹائم پہ کلچر نہیں تھا اتنا زیادہ کہ لوگ اس چیز پہ پیسہ لگائیں یا اس چیز کو ویلیو بھی دیں، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا، لیکن ظاہر ہے پھر جب ایک چیز آپ نے محنت کی، جیسے آپ پڑھائی کا ہوتا ہے کہ آپ فیس جمع کراتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، وہ اسکل سیکھتے ہیں، تو سمجھے یہ سیلف ٹاٹ میں نے اپنے اوپر ہی انویسٹمنٹ کی کہ اس پہ میں اپنا انویسٹ کروں اور پھر ناؤ آئی ڈو اٹ۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے کمرشل پروجیکٹس اور کافی زیادہ اس چیز کا ٹرینڈ آ چکا ہے۔ تو اب کراچی کی سڑکوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ظاہر، تو یہ جو سفر تھا آپ کا، پہلی دیوار کون سی تھی جس کو آپ نے رنگا تھا؟ پہلی دیوار میری تھی کراچی یونیورسٹی میں جو اینول کارنیول ہوا تھا، وہاں سے مجھے انویٹیشن آئی تھی، تو اس ٹائم تو میں فرسٹ ایئر میں تھی انٹر کے، تو وہ میرے پیرنٹس بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے تھے کہ یہ کس طرح کا آرٹ ورک ہے، چلو پیپر پہ سمجھ میں آتا ہے یا کینوس سمجھ میں آتا ہے، تو یہ وال پہ اسپرے پینٹس کس طرح یوز کرو گے تو میں نے کہا ایک دفعہ چلے آئیڈیا ہو جائے گا، کر کے دیکھتے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، تو کوئی وجہ ہے نا، انہوں نے کچھ دیکھا ہے اس طرح، تو وہ میں نے 2014 میں کیا تھا سب سے پہلا۔ سو اب تک کتنی دیواریں جو ہیں وہ آپ اپنے فن سے بھر چکی ہیں؟ ایسے تو یاد نہیں ہے لیکن آلموسٹ 15 to 20۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہم ایک خوبصورت دیوار تو دیکھتے ہیں، ہم اس پہ کامنٹ کر کے بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں، اور ساتھ میں وہ ٹک ٹاکرز اس کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں، پر یہ نہیں پتا ہوتا کہ جتنی خوبصورت دیوار ہے اس کو بننے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، رنگنے میں کتنا وقت؟ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ڈیٹیلنگ کتنی کرنی ہے اور کتنا زیادہ بڑا کام ہے، تو مجھے تو نارملی جو ایک میں بیسک جو وال کر لیتی ہوں وہ تقریباً 2 گھنٹے میں کر لیتی ہوں۔ جی اس میں اس میں وہ وال پینٹ بھی انکلوڈ ہوتا ہے کہ خود رولر سے آپ نے کرنا ہے، پھر اسکیچ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ٹوٹلی اسپرے پینٹ سے کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ دیوار کو دوبارہ سے ضرورت بھی ہوتی ہے اس کو
ٹچ اپ کرنے کی بعد میں اگر کچھ وہ کرتی ہیں آپ؟ جی ایک جی دفعہ کرتی ہے تو دوبارہ جناب یہ ابھی تھوڑی پھیکی پڑ گئی ہے. جی 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 ظاہر ہے وہ تو کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے ایک آرٹسٹ اپنے کام سے, وہ اگر سیٹسفائی ہو گیا تو کبھی گرو نہیں کر سکے گا. کہاں پہ آپ دیکھتی ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم کراچی میں اچھے جب رنگ دیکھتے ہیں تو آپ کا موڈ چاہے جیسا مرضی ہو, کلرز کو دیکھ کے نا آپ کا موڈ بدل جاتا ہے, اس لیے کلرز تھیراپی اسی لیے کام کرتی ہے. سو کون کون سی کراچی کی ایسی جگہ آپ کو لگتی ہیں کہ بھی مجھے یہاں پر جو ہے نا یہاں پر پینٹ کرنا ہے, یہاں پہ گرافٹی کچھ بنانی ہے؟ اصل میں ابھی تو کراچی سمجھے ابھی بالکل ہی خالی پڑا ہوا ہے, مطلب ابھی بہت کم ہے اس طرح کی دیواریں. تو وہ تو تب ہوگا جب یہاں پہ بالکل کامن ہو جائے گا کہ بھائی آلموسٹ ہر علاقے میں ہی ہوتی ہے گریفٹی کی ایک وال ہوتی ہے, یا ایک لائک پوری وال یا اسٹریٹ آف گریفٹی کہہ لیں, اس طرح کا تو ابھی تک ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو میرا ایک وہ مین فوکس وہ ہے کہ اس طرح کی ہو کہ کراچی اس چیز سے مشہور ہو جائے کہ یہ گریفٹی اور مطلب کامن ہے, سٹی آف گریفٹی آرٹ. اچھا ایک اور چیز, یہ اکثر دیواروں کے ساتھ کچرا کنڈیاں ہوتی ہیں اور اس طرح کے ہوتے ہیں, تو کبھی ایسا کچھ ہوا کہ کسی علاقے میں جا کے آپ نے کلر کیا اور جو دیوار پہلے بری ہو لیکن آپ کے اس کلر پینٹ کے بعد اس کے بعد اس گریفٹی آرٹ کے بعد لوگوں نے وہاں پر ان کی تھوڑی سی سوچ بدلی ہو کہ نہیں یار اب اس جگہ کو گندا نہیں؟ جی بالکل, لیکن شروع میں تو کافی مشکلات آتی ہیں کہ لوگ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ خوبصورت کیوں کر رہے ہیں, مطلب ان کو اتنی عادت ہو چکی ہے اس گندے مائنڈ سیٹ کی کہ ان کو یہ چیز بھی بری لگتی تھی کہ بھائی یہ خوبصورتی کیوں ہوئی, مطلب وہ اس اگلینس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی خوبصورت چیز وہاں پہ ایڈ کی جائے تو وہ تو اس پہ سوالات ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. تو وہ تھوڑا شروع میں ہوتا تھا لیکن اب خیر اتنا نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میں بالکل اکیلے کام نہیں کرتی, میرے پیرنٹس یا میرے ہسبینڈ میں کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے, زیادہ تر تو پیرنٹس میں ہوتا ہے زیادہ. اور اوقات کار کیا ہوتے ہیں آپ کے کام کرنے کے؟ زیادہ تر میں پریفر کرتی ہوں ڈے ٹائم میں, کیونکہ اب ظاہر ہے میری بیٹی ہے تو اس حساب سے مجھے مینیج کرنا پڑتا ہے سارا کچھ. اور کمیشن پروجیکٹ ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے, اس میں آپ اپنی ٹائمنگ سیٹ کر لیں اور اپنا ڈیٹ سیٹ کر لیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے شو پر آئے. ایم شور کہ آپ کو دیکھے اور بہت ساری خواتین شوق ہے پینٹنگ کرنے کا, جن کو شوق ہے جو گرافٹی آرٹسٹ بننا چاہتی ہیں, تو ایسا کام کیوں نہ کر لیا جائے کہ جس سے آپ کے شہر کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو جائے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے, صدقہ جاریہ بھی ہے. اور اب جو ہے انہوں نے ارن کرنا شروع کیا, انہیں پروجیکٹس وغیرہ مل جاتے ہیں. پہلے یہ اپنی مدد آپ کے تحت ان کے والد صاحب ان کو سپورٹ کرتے تھے, اور ظاہر ہے کہ ان لاز بھی سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ماحول بھی ذرا دیکھیے, اس ماحول میں ایک لڑکی کا نکلنا اور ایسے کام کرنا بلا شبہ ایک داد کا مستحق ہے. بالکل جی, اور سپورٹ سسٹم کے بغیر آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی ہم بریک لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے شو کو بھی بریک کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں.